اب تھوڑی پالیٹکس پہ نظر ڈال کچھ اہم خبر سے متعلق اب تجزیہ بھی ہوگا، اور پہلے آپ کو خبر بتائیں جو ہیڈ لائنز میں بھی ہمیں بتائی کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اب یہ جو معاملات ہیں اس میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا ان چارجز میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنا اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا بھی جو ان پر چارج لگے ہیں فیض حمید پر ان میں شامل ہے۔ تو اس پر ہم تجزیہ لیں گے اور یہ ساری صورتحال کس طرف جائے گی یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوڑ جی تجزیہ کار ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ فوج میں خود احتسابی کا عمل شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں، جب چارج شیٹ ایک آفیسر کو سرو کی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی کورٹ آف انکوائری ہو چکی ہے، سمری آف ایویڈنس ریکارڈ ہو گئی ہے اور تمام پروسیکیوشن ایویڈنس اویلیبل ہے، سفیشینٹ اویلیبل ہے ان کا فیلڈ رپورٹ پاس کرنے کے لیے۔ نمبر 2 اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ملٹیپل چارجز جو ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ چارج جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشنز کی ہے کہ 2 سال کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے، وہ انہوں نے کی ہے۔ اور اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب یہ ٹرائل ساری ایفیشینٹ ہو گئی تو اس کے بعد اب ان کا ٹرائل شروع ہوگا فیلڈ اینڈ کورٹ مارشل، اس میں 2 اسٹار ایک 3 اسٹار میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل اس کے پریزیڈنٹ ہوں گے اور وہاں پر پراپر طریقے سے انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے، ہر قسم کا ان کو رائٹ دیا جائے گا جن کو آتھرائزڈ ہے، اور اس کے بعد کیس ٹرائل ہوگا۔ یہ اپنی مرضی کا ڈیفینس لائر رکھ سکتے ہیں، یہ تمام اپنی صفائی میں جتنے گواہ لانا چاہتے ہیں وہ پیش کریں گے، کراس ایگزامینیشن بھی لائرز کریں گے، پھر پروسیکیوشن اپنے وٹنس لے کر آئیں گی، وہ بھی سارے پیش ہوں گے، اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر اور کمپلیٹ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو یا ظاہر ہے کہ یا سزا بھی ہو سکتی ہے اور کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ سزا ہوتی ہے دین دا رائٹ ٹو گو ٹو ہائی کورٹ۔ اچھا، جیسے حارث نواز صاحب جیسے ہم نے دیکھا کورٹ آف لاء میں، ویسے ہی جب سول کورٹ عدالت لگتی ہے تو بڑا معاملہ پرولونگ ہوتا ہے، ایویڈنس ہوتے ہیں اور ساری چیزیں، اور زیادہ لنگر آن ہو جاتا ہے، سال لگ جاتے ہیں اس میں۔ تو یہ جو معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کتنا وقت لگ جاتا ہے چارج شیٹ فریم ہونے کے بعد؟ دیکھیں یہاں پر جو ڈفرنس ٹوٹل جو ہے نا، جو کہتے ہیں ملٹری کورٹس میں ٹرائل کریں یا سول کورٹ میں کریں، دا ڈفرنس از کہ ملٹری کورٹ میں یہ جو فیلڈ اینڈ کورٹ سے ایک ہی ہو رہا ہے، وہ پریزیڈنٹ بنیں گے، وہ ایک کیس کو چلائیں گے اور اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں گے۔ سول کورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جج کے بعد 20-15 کیسز ہوتے ہیں تو وہ ان کو باری باری کرتے کرتے 6-8 سال لگ جاتے ہیں۔ یہاں میرا نہیں خیال کہ وہ 6 مہینے 7 مہینے زیادہ لگے گا، یہ کیوں ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے، تمام رائٹ ہوتی ہیں لیکن اننیسری بریک اس میں نہیں ہوتی کہ جی 20 دن آ گیا ڈیلے، یعنی اننیسری ڈیلے نہیں ہوتا۔ اچھا ایک اور چیز، اب ان کے جو چارج ان پر لائے گئے ہیں اس کی اگر ہم بات کریں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، تو آبویسلی یہ وہ جو ٹینیور ان کا ہے، ان سروس ٹینیور ہے، اس کی بھی اس میں بات ہو رہی ہے، یا پھر یہ پی ٹی آئی دور حکومت کی بات ہو رہی ہے اس میں؟ تو کسی سیاسی جماعت سے تو یقیناً یہ جڑا ہوا ہے اور پی ٹی آئی سے جڑا ہوا ہے، تو اس کی امپلیکیشنز فردر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ جو آپ کا ریٹائرمنٹ جو ہے یہ مینس کہ یہ اس کے بعد کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بہت ایکٹیو حصہ لیتے رہے ہیں، یہاں تک لیتے رہے کہ یہ بھی پروف ہے کہ 9 میں بھی ان کا کردار رہا ہے، اور اس کے بعد جو 22 نومبر کو یہ 2022 میں جب چیف آفیسر بنے تھے اس وقت بھی ان کا کردار رہا پرابلم کریٹ کرنے میں۔ پھر اس کے بعد بانی پی ٹی اے سے یہ عمران خان سے ڈائریکٹ انسٹرکشن آرڈر لیتے رہے ہیں to create problems because he knew آرمی سسٹم فنکشننگ کیا ہے۔ پھر اس میں آرمی میں انتشار ہو سکتا تھا، یہ تو فوج ہماری بڑی ڈسپلنڈ ہے اور جس کی وجہ سے دے آل ہیو اے یونٹی آف کمانڈ، چیف آفیسر جاسم منیر کی کمانڈ میں لوگ کہیں اور رائٹ اپ نہیں دیکھتے ہیں، دے گیٹ آرڈرز فرام ہم، ادروائز اس میں بہت کمپلیکیشن ہو سکتی تھی۔ اور دیکھیں بات سمجھنے کہ وائی آرمی از ویری کلیئر، ہمارا سیلف اکاؤنٹیبلٹی سسٹم از ویری اسٹرانگ اور بہت کڑا امتحان ہوتا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ڈسپلن کے اوپر۔
آپ کے سامنے اگر یہ جو اینمی کا نیریٹو ہے کہ فوج اور وہاں میں خلیج پیدا کرو، فوج کو کمزور کرو اور پھر پاکستان کے اپنی مرضی کے عزائم پورے کرو، جیسے لیبیا میں ہوا، عراق میں دیکھیں فوج کمزور تھی، کیا ہوا، سیریا میں بھی کیا ہوا ہے، غزہ میں دیکھیں کس حال میں وہاں پر ان کے وہاں میں، اس لیے کہ وہاں فوج نہیں ہے، فوج کمزور ہے، بیچارے ڈبل روٹی کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں. یو کانٹ پلائٹ آف دوز پیپل. آپ اپنے ملک میں آپ کی اسٹرانگ فوج ہے، فوج اسٹرانگ ملٹری، تو برگیڈیئر صاحب یعنی اس کی حساسیت سینسیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. نہیں اس کو اگر ہم فردر ایکسپلین کریں کہ ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، پھر آفیشل سیکرٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج میں کوئی کوشش کی گئی ہے کہ میوٹنی کی کوشش اور اس طرح کی، تو یہ تو بڑا، اس چارج کی سزا کیا آپ بتائیں گے ہوتی ہے؟ لیکن ایک کافی زیادہ ہو سکتی ہے، 14 سال بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈنگ آن دا گریوٹی ڈیفینس کم بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد فالو اپ پہ مجھے جو اس میں ریلیز میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں یہ بھی پروف ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی اور ان کے کچھ لیڈر پولیٹیکل پارٹی کے بھی ان کو ڈائریکٹ آرڈر انسٹرکشن دیتے رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے نیکسٹ فالو اپ میں بھی ان کے بھی ٹرائل ہوں اور وہ بھی قانون کے کٹہرے میں آئیں، کیونکہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ شامل تھی اس کے اندر. 9th میں دیکھ لیں، ایک اپنے دیکھیں جب چارج شیٹ فریم ہوتی ہے مینز کہ آپ کے پاس سفیشینٹ پروسیکیوشن ایویڈنس موجود، تو اس لیے یہ کیس اب جو چلے گا تو ڈیلی بیسس پہ چلے گا. لیٹس سی کب ہوتا ہے، ڈیفینس اپنا کتنا اسٹرانگ ڈیفینس پیش کرتی ہے. رائٹ. اچھا حارث صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس کیس سے قبل بھی ایسا کوئی کیس ہوا ہے اور اس کی کیا آؤٹ کم رہا ہے؟ دیکھیں ایک 3 اسٹار جنرل تھے جنرل جاوید اقبال، ابھی آئی تھنک 3-4 سال پہلے کی بات ہے. ہی واز گن 14 ایئرس 3 اسٹار جنرل سینٹرل ڈپارٹمنٹ ہو رہے تھے. ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت ہوئی تھی اور اٹ واز ایگزیکیوٹڈ بیکاز فوج میں اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ڈسپلن ہمارا کہ جب ایک سپاہی غلطی کرتا ہے جس کی سزا 1 سال جیل ہے اور سروس سے برخاست ہونا ہے، تو پوری رجمنٹ کو فالو کیا جاتا ہے پریڈ گراؤنڈ میں. ایڈجوٹنٹ اس کی سزا سناتا ہے کہ 400 کیا تھی سزا کی ملی ہے. اس کے بعد اس کے بیجز جو ہوتے ہیں نا، رینکس، یہ سنیچ کیے جاتے ہیں ٹو ٹیل دا پوری رجمنٹ کو کہ ڈونٹ ڈو دس از واٹ ہیپن. ہاتھ کڑی لگاتے ہیں اور جیل میں لے کے جاتے ہیں. تو ڈسپلن ہمارا بہت سخت ہے اور ایک ایگزامپل بنایا جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز کہیے آپ، جیسے 9 مئی کا واقعہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں وہ ہے سارا جو کچھ ہوا. پھر آپ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے اور پاکستان، تو اس میں پھر بانی پی ٹی آئی اور دیگر لوگ اگر ایڈرز اور ابیٹرز، تو پھر ملٹری کورٹ میں ہی ان کے معاملے چل سکتے ہیں؟ بالکل چل سکتے ہیں. اور ان کے خلاف میرے تو خیال میں انہوں نے کافی حد تک جو ہوگی دے بھی دی ہوگی، ایویڈنس دی ہوگی کہ مجھے فلاں فلاں یہ انسٹرکشن ہوتی تھی، میں ان کے کہنے پہ کرتا تھا، ان کے کیا ارادے تھے، کیسے وہ کنٹونمنٹ میں گئے ہیں، جی ایس پی میں گئے ہیں، نشان حیدر شہدا کی ان کو کیا ہے، ان کی بے حرمتی کی ہے یادگاروں کی، وہ کیا تھا، مقصد کیا تھا کہ فوج میں خدا نخواستہ آپ نے ڈسیکشن کر دیا جائے یا عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کر دیا جائے اور فوج کو کمزور کر دیا جائے، فوج کو بالکل انفیکٹو. دیکھیں 5th جنریشن وار میں کیا ہوتا ہے، آپ کو لڑائی نہیں کہ آپ جاتے پہلے فوج کا اٹیک کر دیتے ہیں. دے بریک دا ول آف دا نیشن ٹو فائٹ تھرو 5th جنریشن. یہی جو باتیں ہم ہو رہی ہیں فوج کے خلاف، سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہو رہی ہے، فائنینشیل پرابلم ہو جاتے ہیں، دہشت گردی ہو جاتی ہے، اور پھر لاسٹ میں آپ جو آتی ہے جو ہو جاتی ہے. تو ایک اور یاد رکھیں، جس ملک میں آپ کی اپنی فوج نہیں ہوگی نا، ہمیشہ وہاں پر دشمن کی فوج ہوگی. آپ دیکھ لیں عراق میں، لیبیا میں، سیریا میں کیا ہو رہا ہے. ابھی اسرائیل چلا گیا سیریا کے گولان ہائٹ پہ قبضہ کر لیا. تو یہ نقصانات ہوتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں آپ ایک اسلامک ملک ہیں، نیوکلیر ملک ہیں، فوج لڑاکا ہے، جیو لوکیشن بہت اچھی ہے، اکنامک ترقی کریں گے، اپنے بیسٹ اپنی ملکی مفادات میں کریں گے. یہ آپ کے دشمن نہیں چاہتے. They want Pakistan to not do economically prosper کرے، نہ اسٹرانگ ہو، اور وہ ہر وقت میں ورلڈ بینک دیکھتا رہے، ان کی مرضی کے فیصلے کرتا ہے. بالکل. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں وقت، ڈیفینس اینالسٹ ہیں اور ساری صورتحال پر اپنا تجزیہ